بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منصوبہ سازوں نے پلان بی پہ کام شروع کر دیا ہے اور رات گئے ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ گرفتاری ہونے کے بعد نئی ہلچل مچ چکی ہے، بلکہ کھیل جو ہے وہ نئے مرحلے میں داخل ہو چکا اور کافی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ کھیل کچھ اس طرح سے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے کہ جناب یہ گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی گہما گہمی بھی بڑھنے جا رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ سیاسی گہما گہمی بڑھے گی؟ یہ تمام انفارمیشن آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ ایک تو جناب سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے حوالے سے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آ چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا سنانے والی خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اور اس بینچ کی اس وقت 2020 میں شاید صدارت کر رہے تھے، سربراہی کر رہے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ اور ان درخواستوں کے یعنی کہ اس فیصلے کے خلاف جس میں خصوصی عدالت کے قیام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور اب کئی سال کے بعد بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ 10 نومبر کو ان پر سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ یہ درخواست جو ہے اب اس پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو پتہ چلے گا 10 نومبر کو، کیونکہ پرویز مشرف جن کے خلاف خصوصی عدالت نے ایک بڑا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ہنگامہ خیز قسم کا فیصلہ دیا تھا، جس میں ان کو میرا خیال ہے پھانسی کی سزا تھی اور بہت سخت ورڈ بھی استعمال کیے گئے تھے جسٹس سیٹھ وقار کی طرف جو نوٹ تھا اس میں۔ لیکن اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹھ وقار جسٹس سیٹھ وقار وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ عدالت اس کیس کو جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دیتی ہے یا اس پر جو ہے فردر کارروائی کو آگے بڑھاتی ہے، اور اگر آگے بڑھانے کی صورت میں عدالت اس سزا کو بحال کر دیتی ہے تو پھر معاملہ کافی سنگین ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرنے کی پاداش میں میاں نواز شریف کو بہت سختی جھیلنا پڑی ہے۔ اب آنے والے دن جو ہے وہ بتائیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کیا کوئی اور اس سختی کے زمرے میں آتا ہے یا واقعی پاکستان میں جو ہے ہمیشہ کے لیے جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج میاں نواز شریف نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے۔ خیر یہ بڑی غیر معمولی سی ایک ملاقات ہے، یعنی کہ آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر ایک غیر رسمی گفتگو کی انہوں نے، کیونکہ میاں نواز شریف میں نے کل بھی ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ میاں نواز شریف بڑے خاموش ہیں، غائب ہیں، کیونکہ ان کی آمد کے بعد سے یہ توقع کی جا رہی تھی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیاست میں متحرک ہوں گے، لیکن وہ خاموش ہیں۔ تو خیر میاں نواز شریف نے جناب جو بات چیت کی ہے، اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی عام انتخابات میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مثبت سوچ رکھنی ہوگی، خواہش ہے کہ سب مل بیٹھ کر ملک کو درست سمت پر لائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو آگے نہیں لانا جو افراتفری پیدا کرے، بہت جلد نون لیگ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ زور پکڑیں گی۔ چلے خیر اگر وہ کہتے ہیں جی زور پکڑیں گی تو امید رکھنی چاہیے کہ واقعی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی طور پہ متحرک ہوگی، لیکن مسلم لیگ نون کے متحرک ہونے کو اسی وقت متحرک خیال کیا جائے گا جب میاں نواز شریف خود میدان میں ہوں گے اور وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب آنے والا وقت جو ہے وہ آنے والے چند دنوں میں سمجھ آ جائے گی صورتحال، کیونکہ اب تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور ٹائم بہت تھوڑا پیچھے بچا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان کے جو کیسز ہیں، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں ہیں، وہ بھی یہاں پہ انہوں نے فیصلہ چاہیں گے کہ جلدی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اہلیت کا معاملہ بھی میرا خیال ہے کہ عدالت میں ہی جانا ہے اور سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور پیچھے ان کے پاس ہے چند دن، یعنی کہ 1 مہینہ ہے تقریباً آلموسٹ۔ تو دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتی محاذ پر اور سیاسی محاذ پر کس حد تک اپنی پارٹی کو جو ہے وہ متحرک کر سکتے ہیں۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے انتخابات کا جو اعلان کر دیا گیا ہے
یہ وہ کہتے ہیں جی جناب یہ عید کا چاند کی طرح، یہ الیکشن کا چاند ہے، انہوں نے پوری قوم کو اس چاند کی مبارک دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں انہیں کبھی بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امید نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ پر امید ہیں کہ انتخابات میں عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا، پی ٹی آئی سمیت سب سیاسی جماعتوں کو میثاق جمہوریت میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا کہ میثاق جمہوریت کے فورم پہ تحریک انصاف ان کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ ایک دعوت ہے، اور یہ پولیٹیکل پروسیس میں تحریک انصاف کو انڈکٹ کرنے کی آفر ہے۔ اب بھی اگر تحریک انصاف اس کو ٹھکرا دے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدنصیبی ان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ ایسے وقت میں جب وہ ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، ہر شخص سے جو ہے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سیاسی سپیس دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم سیاست میں شامل رہیں، اور جن لوگوں کے خلاف کوئی تحفظات ہیں یعنی کہ 9 مئی والے، سیدھی سی بات ہے، ان کے علاوہ جن لوگوں پہ کسی قسم کے ایلیگیشن نہیں، انہیں تو سیاست کرنے دی جائے، اور ان لوگوں کے لیے یہ آواز بلند کی جانا۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، اور وہ مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، ان کی طرف سے یہ آفر تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنا وہ کہتے ہیں نا لائف سیونگ ڈرگز، اس سے کم نہیں ہے بھائی۔ اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو آپ کو اس آفر پہ جو ہے وہ جلدی سے ایکسیپٹ کر لیں، اور اس آفر کی فائدے اٹھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو وہ سیاسی دھارے میں لا رہے ہیں، اور بطور ایک جمہوریت پسند اور سیاست کے طالب علم کے میں یہ بات کو بہت خوش آئند بھی قرار دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو سیاسی دھارے میں شامل رکھا جانا چاہیے بطور پولیٹیکل پارٹی، لیکن سیاسی جماعت کو، انتشار کرنے والوں کو نہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان میں انتشار پیدا کیا، جن لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کی ریاست میں یلغار کی، جن لوگوں نے پاکستان کے قومی اداروں پہ حملے کیے، جن لوگوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش بھی کی، ہمارے سپہ سالار کے خلاف بغاوت کی سازش کی، ان لوگوں کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ انتشاری لوگ ہیں۔ چونکہ سیاستدان تمام معاملات بات چیت کے ساتھ، ڈائیلاگ کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ساتھ حل کرتے ہیں، وہ لڑائی کے ساتھ بات چیت یا لڑائی کے ساتھ معاملات کو حل نہیں کرتے۔ بھائی لڑائی اور گالی گلوچ وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بات کر سکتا ہے، اور دلیل ان کے پاس ہوتی ہے جن میں برداشت کا مادہ ہو، جو یہ برداشت کر سکیں کہ اگر آج ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو خیر کل وہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے، اور انہیں امید ہوتی ہے کہ عوام انہیں ووٹ دیں گے اور وہ ایک بار پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جن میں صبر نہیں ہوتا وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں پیشن نہیں ہے نا تو بھائی پھر آپ سیاست کے لیے انفٹ ہیں، لہٰذا آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کو اس موقع کا فائدہ بالکل اٹھانا چاہیے، لیکن سیاسی جماعت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے جو سیاسی لوگ ہیں، اور ایسی ہی آفر میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی کرنی چاہیے، جس طرح انہوں نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کہا تھا نا کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر پاکستان کو بہتر کریں، مل کر چلیں، تو لہٰذا ان کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، لیکن بہت واضح انداز میں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت کے لیے، انتشاری جماعت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب ایک بہت بڑی گرفتاری کی، کیونکہ اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر نئی وہ کہتے ہیں نا ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بڑی با اثر بھی ہیں، اور یہ شخصیت مختلف مواقع پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دیگر لوگوں کو جو ہے کئی بار چکمہ بھی دیتی رہی ہے، اور ان کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والی شخصیت کا نام ہے جناب اسد کیسر صاحب، جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور ان کی گرفتاری کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے ان کے اپنے بھائی اسد کیسر صاحب کے بھائی کی طرف سے ان کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کل رات ان کی رہائش گاہ بنی گالا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد کیسر کے گھر پہ پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس اہلکار آئے جو انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے،
اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسد قیصر کو اینٹی کرپشن حکام نے بنی گالہ سے گرفتار کیا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے گجو خان میڈیکل کالج سوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کی ہے۔ اچھا، یہ اسد قیصر صاحب کا ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد قیصر صاحب وہ شخصیت ہے کہ جب یہ ویڈیو بیان اور پریس کانفرنسوں کا ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا نا، بہار چل رہی تھی، ان دنوں میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس یا ویڈیو بیان جاری کیا تھا جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تھا، لیکن اس میں صرف پرویز خٹک صاحب بول رہے ہیں، یہ خاموشی سے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ سوچا جا رہا تھا اس میں کہ پرویز خٹک کے ساتھ ساتھ اسد قیصر بھی تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، لیکن بعد اسد قیصر جو ہیں وہ تحریک انصاف میں ہی شامل رہے، بلکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے جے یو آئی کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ایک وفد کے ہمراہ 2 گھنٹے تک طویل ملاقات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک انصاف کی جو ایک سیاسی کمیٹی ہے، غیر اعلانیہ کمیٹی، اس کی آج کل سربراہی کر رہے تھے اور تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، کبھی مولانا کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی اور کے پاس، اور یہ بھی شنید تھی کہ آنے والے چند دنوں میں ان کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہونے جا رہی تھی۔ لیکن اسد قیصر صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں جناب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قائد کی طرح اداروں کو چونا لگایا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں جو فراڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف یہ کیسز تھے، تو لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لی، عبوری ضمانت حاصل کی، یہ فاصلی ضمانت تھی، اس میں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ جو آ کے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اینٹی کرپشن سوابی میں، تو یہ نہیں گئے۔ اس کے بعد جب وہ ٹائم گزر گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک ڈسٹرکٹ ماتحت عدلیہ سے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے کہیں سے ضمانت لے لی، وہ ضمانت لینے کے بعد بھی پیش نہیں ہوئے اور وہاں نہیں بتایا ڈسٹرکٹ کورٹ میں کہ اس سے پہلے اسلام آباد سے ریلیف لیا ہے ہائی کورٹ سے۔ پھر اس کے بعد یہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ کو نہیں بتایا کہ ہم نے پہلے 2 عدالتوں سے ریلیف لیا ہے، وہاں بھی فراڈ کر کے وہاں سے ضمانتیں بھی لی، بلکہ وہاں پہ اینٹی کرپشن حکام کے خلاف حکم آیا، فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ جی آپ نے ایک بندہ عدالت میں پیش ہو رہا تھا، آ رہا تھا، اس کا کیس چل رہا تھا، آپ نے کیسے گرفتار کر لیا۔ یہ اصل میں ان کا فراڈ تب پکڑا گیا جب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں آیا، تب پتہ چلا او بھائی ان فراڈیوں نے تو توشہ خانہ کا فراڈ، القادر کا فراڈ، یہ نہیں اس طرح کے فراڈ بھی کیے ہیں، عدالتوں کے ساتھ فراڈ بھی کیے ہیں، ضمانتوں پہ جھوٹے کیسوں میں۔ یہ کرتے کیا ہے کہ جھوٹی وہ اپنا ضمانتیں لیتے ہیں اور آگے جھوٹ بول دیتے ہیں جی ہم نے ضمانت نہیں لی۔ خیر اب ان کو اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب مصروف کو بھی جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک شٹل کاک بن جائے گا۔ اگر یہ غلطی سے کسی ایک مقدمے میں ضمانت لے لی نا انہوں نے تو دوسرے میں پکڑ دیا جائے گا، دوسرے میں ہوگی تو تیسرے میں، یعنی کہ باہر اب انہوں نے بھی نہیں آنا اور ان کا بھی سافٹ ویئر مکمل طور پہ اپڈیٹ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا۔ ابھی تک مصروف اندر ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو منصوبہ ساز ہیں ان کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہ نہیں اور بھی لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت جلدی پریس کانفرنس بھی کر دے، کیونکہ پرویز خٹک تو ہے ہی ہے نا، ان کی جماعت موجود ہے، ممکن ہے یہ چھال مار کے ادھر چلے جائیں تو پریس کانفرنس بھی ان کی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ ان کے ایک اور قریبی ساتھی جو ہیں وہ دھر لیے گئے ہیں اور اب وہ بھی جو ہیں وہ جیل میں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی چلے جائیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔